ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حالات، سیرت طیبہ کا ذکر چل رہا تھا۔ گزشتہ نشست میں بات میں نے یہاں مکمل کی تھی غالباً کہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد جو بنیادی واقعات ہوئے تو وہ میں نے عرض کیے تھے۔ غزوہ حنین ایک مشہور غزوہ، اسی کو غزوہ اوطاس بھی کہتے ہیں۔ غزوہ طائف بھی اسی دفعہ ہوا، اگرچہ صرف محاصرہ رہا، وہاں وہ لوگ باہر نہیں آئے، چند سردار آ کر ایمان لائے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو وہاں اس وقت پھر عیسائیوں نے جو عرب کے سرحدی علاقے میں آباد تھے، انہوں نے روم کا بادشاہ تھا عیسائی ہرقل، اس کی طرف پیغام بھجوایا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور اب صورتحال یہاں پر بڑی سازگار ہے، قحط سالی خشک سالی بھی ہے، تو لہٰذا آپ حملہ کریں اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ نام و نشان مٹائیں۔ بات وہی ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جسے اللہ نے روشن رکھنا ہے، بھی افواہہم، ان کی پھونکوں سے وہ چراغ تھوڑی بجھایا جائے۔ کوششیں سب نے کی، یہود نے اپنے اعتبار سے کی، مشرکین نے بھی حد کر دی، طائف والوں نے بھی حد کر دی، پہلے تکلیفیں پہنچائیں، بعد میں مقابلے کے لیے آ گئے۔ غزوہ حنین انہی کے ساتھ ہوا۔ اب یہ عیسائی رہ گئے تھے، انہوں نے بھی اپنی سی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے ابھی اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ واحد موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی گھر میں نہیں رکے گا، سب نکلیں گے، نفیر عام۔ اس کو جیش العسرت بھی کہا جاتا ہے، بہت تنگی مشقت والا لشکر، چونکہ ایک تو فاصلہ بہت طویل ہے، اب تک اتنا طویل سفر نہیں ہوا تھا، تقریباً 1200 کلومیٹر مدینے سے تبوک کا سفر، اور مقابلہ بھی کسی عام مثلا چھوٹے سے طبقے سے نہیں ہے، بلکہ عیسائی اس وقت ایران، روم اور فارس دو بڑی سپر طاقتیں تھیں، ان میں روم کی طاقت، رومیوں سے مقابلہ، عیسائی وہاں تھے، وہاں سے ہرقل نے بھیجے ہیں اپنی فوج، باقاعدہ فوج تھی ان سے مقابلہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ یہاں خشک سالی کی کیفیت ہے، نہ چارہ ہے جانوروں کے لیے، نہ مکمل جانور ہیں، غربت بھی انتہا درجے کی ہے، کھجوریں پکنے کا موسم ہے جس پر پوری معیشت کا مدار ہے مدینے کی، وہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے کہ اس کھجوروں کو توڑنے کے بجائے وہاں چل پڑو بے سر و سامانی میں۔ یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن ساتھ وہ جذبہ جہاد تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھی، اور اسی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی۔ یہی وہ موقع ہے، میں نے عرض کیا، جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سارا سامان لے آئے تھے، عثمان غنی لائے تھے، عبد الرحمن ابن عوف، بہت بڑھ چڑھ کے حصہ رہا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے صحابہ کو لے کر، بہت بڑی تعداد صحابہ اکرام کی یہاں سے نوارے ہزاروں کی تعداد میں تھے، کم و بیش الفاظ ہیں، اللہ جانتا ہے اصل تعداد کتنی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تھا کہ بھئی کوئی گھر پر نہ رکے، تو زیادہ تر تو منافقین اور بڑے عجیب عجیب بہانے کی، یعنی انسان اس کو دیکھ کر ان کی خباثت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے عذر یہ کیا کہ جی ہم روم کے علاقے میں نہیں جا سکتے چونکہ میں بڑا کمزور ہوں، کمزور اس اعتبار سے کہ میرا ایمان کمزور ہے، میں وہاں کی عورتوں کو دیکھ کر متاثر ہو جاؤں گا، نعوذ باللہ۔ اب غلاظت خباثت دیکھیں دماغ میں کیا ہے۔ قرآن نے کہا نا 11ویں پارے کے آغاز میں، وہ سارے سورۃ توبہ میں ہی ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا، بڑی معذرتیں پیش کریں گے، اور بعد میں کی الٹے سیدھے بہانے۔ تو زیادہ تر تعداد منافقین کی تھی، 80 یا 100 کے قریب تھے، چند مخلص مسلمان تھے جن میں آپ کو یاد ہوگا سورہ توبہ کا جب وہ عشاء کے بعد جو ترتیب چل رہی ہے، وہاں میں نے آپ سے عرض کیا تھا 3 مخلص صحابہ کا ذکر، وہ ویسے ہی اشارہ کرنا دوبارہ آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، میں صرف 1-2 بات عرض کر دیتا ہوں، اس سے پہلے کا ایک واقعہ اور ذہن میں رکھیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی طے کی طرف بھیجا۔ یہ قبیلہ بنی طے وہی ہے جہاں کے حاتم طائی اسی سے حاتم طائی، اور ان کے صاحبزادے بعد میں ایمان لائے، بیٹی بھی، ان کا کیا واقعہ وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند صحابہ کے ساتھ وہاں بھیجا، اور یہ گئے
ظاہری بات ہے کچھ بھاگ گئے، عدی ابن حاتم، حاتم تائی کا بیٹا وہ بھی بھاگ گیا، سفینہ، صفانہ دونوں نام آتے، یہ ان کی بیٹی تھی، یہ قیدیوں کے اندر آ گئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ سارے قیدی آ گئے۔ یہ سفینہ نامی جو خاتون تھی یہ آئی، اور واقعتاً حاتم تائی کوئی افسانوی کردار تو نہیں ہے، حقیقتاً بہت بڑا سخاوت عرب کے اندر ان کی مشہور تھی، ان کی بیٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہوا تو وہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعزاز فرمایا، کہنے لگی میں بڑے سردار کی بیٹی ہوں اور میرا باپ تو فوت ہو چکا، اور جو میرا رکھوالا تھا وہ بھاگ گیا، اب میں مجبور ہوگا آپ کے خیال میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رکھوالا کون تھا؟ کہنے لگی میرا بھائی، وہ بھاگ گیا، فرار ہو گیا، اور آپ میرے اوپر کرم فرمائیں اور مجھے آزاد کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل اعزاز ہے تمہارا، ہم آزاد کر دیتے ہیں، لیکن ابھی تمہارا اکیلا جانا مناسب نہیں ہے، واپس کوئی قافلہ آنے دو، قافلہ اس طرف کا آئے گا جانے والا، میں تمہیں اس کے ساتھ بھیج دوں گا۔ ایک آدھ دن میں کوئی قافلہ اس طرف کو جانے والا ملا، یہ پھر آئیں، یہ قافلہ مل گیا ہے، اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اعزاز کے ساتھ ان کو رخصت کیا اور ان کو تحفے تحائف بھی دیے، تحفے تحائف دے کر، یعنی ایک بڑے سردار کی بیٹی ہیں، اور سردار بھی بڑا یعنی اچھے معنوں میں جن کو یاد کیا جاتا ہے حاتم تائی، آج کل بھی حاتم تائی کی سخاوت ایک ضرب المثل ہے اردو میں۔ یہ جب وہاں سے روانہ ہوئی تو اپنے بھائی کے پاس پہنچی، جہاں بھی اطلاع دی، اور ان سے کہنے لگی کہ اے بھائی، میرا تمہیں مشورہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ایمان بھی کوئی کہتے ہیں اسی وقت ایمان لے آئی تھی، کچھ کہتے ہیں بعد۔ وہ عدی ابن حاتم جو کا بھائی تھا، اس نے حالات پوچھے کیسے ہیں، اس نے کہا میری بات سنو، اگر تو وہ نبی ہیں، ابھی تک تو تم بھی جا کے تحقیق کرو، اگر تو وہ نبی ہیں پھر تو ان پہ ایمان لانے میں کوئی حرج ہی نہیں، پھر تو ہے ہی ہمارے لیے فرض، اور اگر نبی نہیں ہیں، وہ بادشاہ بھی ہیں نا، تو عام بادشاہوں کی طرح لے لیں۔ میں نے ان کا دربار دیکھا ہے، ان کی سادگی دیکھی ہے، ان کی سخاوت دیکھو، تم بھی سخی باپ کے بیٹے ہو، کتنی بڑی سخت کی۔ اب عدی ابن حاتم کہتے ہیں ساتھ چلے، یہ وہاں پہنچے، اور دیکھنے کے بعد پہلے ادھر ادھر اندازہ لگایا، اور کہنے لگے دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا ہے یہ بادشاہ تو نہیں ہے، بادشاہ ایسے نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور صحابی ہو گئے، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی حضرت عدی ہیں، آپ کو یاد ہوگا شاید سورہ بقرہ میں بالکل ابتدا میں رمضان کے حوالے سے میں نے ایک واقعہ سے آپ عرض کیا تھا، یہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب قرآن کی آیت اتری کہ کھاؤ اور پیو، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، قرآن کی آیت ہے کھاؤ اور پیو فجر کے وقت میں یہاں تک کہ سفید دھاگا خیط ابیض خیط اسود سے جدا ہو جائے، اس وقت تک کھاؤ۔ یہ حضرت عدی کے بارے میں آتا ہے، بعد میں ایک دفعہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا سحری کے وقت ایک کام کرتا ہوں، میں اپنے سرانے 2 دھاگے رکھ کے سو جاتا ہوں۔ قرآن نے کہا ہے جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے اس وقت تک کھاؤ، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور میں یوں اٹھا کے دھاگوں کو دیکھتا رہتا ہوں، جب اتنی روشنی ہو جائے کہ دیکھنے سے پتہ چل جائے یہ سیاہ ہے یہ سفید ہے، اس وقت تک کھاتا رہتا ہوں۔ اب اندھیرے میں جب روشنی کا انتظام ہی نہیں ہے تو جب پاؤں پھٹتی ہے، اتنی روشنی جب آپ رنگ میں امتیاز کر سکے اس وقت تک کھاتا رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کے کہا تھا اے عدی، تیرا سرانہ بڑا وسیع ہے، تو کہتا ہے اپنے سرانے میں دھاگے رکھ کے سو جاتا ہے، تیرے سرانے میں دونوں افق سما گئے۔ پھر آپ سے ارشاد فرمایا، تو اس وقت میں نے تفصیل عرض کی تھی کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک تشبیہ دی ہے، وہ افق پہ جو لکیر ہوتی ہے، نیچے سیاہ ہے اوپر سفید ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے تشبیہ دی ہے، وہ جو ہوتی ہے فجر کے وقت میں، اسے ہم صبح صادق کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت عدی وہی ہے، یہ ایمان لائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے تبوک کے لیے، طویل سفر ہے۔ اس میں ایک بات اور ذہن میں، حضرت ابو ذر غفاری، ایک تو یاد رکھیں ان کو غفاری نہ کہا کریں، غفار تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جس قبیلے کے تھے وہ قبیلہ غفار ہے بغیر شد کے، قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اللہ نے ان کا خاص شان دی تھی، ان کا خاص مزاج تھا، اور ابھی سنیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیشین گوئی فرمائی۔ یہ کہنے لگے کہ جب سارے روانہ ہوئے، سب نے روانہ ہونا تھا، کہنے لگے میرے پاس اونٹ تھا، کمزور تھا، میرے دل میں آیا کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے ہیں، میں اپنے کام سمیٹ کے اونٹ پہ روانہ ہو جاؤں۔ اب کہنے لگے اونٹ اتنا لاغر وہ چلتا ہی نہیں، قافلہ نکل گیا، کہنے لگے مجھے خیال ہوا کوئی نہیں اللہ کا نام، کہنے لگے میں سامان کندھے پہ اٹھایا، پیدل ہی چل پڑے۔ اب 1-1.5 دن کا سفر ہو چکا تھا، اب چلے آ رہے ہیں، تیز چلے آ رہے ہیں، قافلہ پڑاؤ کرتا ہوا جا رہے، دور سے کوئی آتا ہوا نظر آئے، پیدل کوئی بندہ آ رہا ہے،
اور بعض روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا، لگتا ہے ابو ذر ہے. خیر قریب آئے تو ابو ذر غفاری جب اندازہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حدیث میں لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے یہ اکیلا آ رہا ہے ایسے ہی دنیا سے بھی اسی طرح اکیلا جائے. یہ کہہ دیا. خیر وہ آ کر شامل ہو گئے قافلے میں. وہ سارا واقعہ ہوا. بعد میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کا مزاج تھا خاص، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. الگ تھلگ رہنے والا مزاج، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. اور ان کا جب آخری وقت قریب آیا، ویرانے میں رہتے تھے، اہلیہ ان کے ساتھ تھیں. جب انتقال ہوا تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اہلیہ باہر کھڑی ہو گئی راستے پہ. تو قافلہ گزرتا ہوا نظر آئے تو بتاؤں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے چند لوگوں کے ساتھ. ان کو انہوں نے روکا اور کہنے لگے آپ کا بھائی ابو ذر انتقال ہو گیا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کریں. مقام ربضہ یا کون سی جگہ تھی باہر. حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی شاید حدیث یاد تھی، رو پڑے، کہنے لگے نبی سے ارشاد فرمایا تھا وہ ابو ذر اکیلا ہی آ رہا ہے، دنیا سے بھی اکیلا ہی جائے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، کیا کیا قربانیاں تھیں ان صحابہ کی. تو یہ اس طرح آ کر ساتھ شامل ہو گئے. اب تبوک کی طرف سفر جا راستے میں ایک جگہ آتی ہے مقام حجر. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، قوم سمود، قوم عاد، قوم سمود کے کھنڈرات راستے میں. مقام حجر سے جب گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چہرے مبارک پہ کپڑا ڈال لیا اور بہت تیزی سے نکلے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہاں کوئی نہ رکے. اگر کسی نے یہاں کا پانی استعمال کیا ہے، کوئی یعنی سالن والن بنا بہت بڑا ہے لشکر، تو اسے ضائع کر دے یا جانوروں کو کھلا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں اللہ کا عذاب آیا ہے اور اب تک اس کے اثرات ہوتے ہیں. قوم سمود پر جو عذاب آیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس چشمے پہ جا کر ٹھہرنا جس چشمے سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، وہاں جا کے ٹھہرنا. خیر وہاں جا کے ٹھہرے، پانی تھا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا وہاں پر ہاتھ دھوئے، وہ جناب جیسے چشمہ پھوٹ پڑا، وہاں سے سب نے پانی استعمال کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے. اسی سفر کے راستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیام کیا تو اس میں آتا لکھا ہے 50 دن لگے اس پورے آنے جانے کے سفر میں. 20 دن کا وہاں اسٹے تھا اور 30 دن سفر کے آنے جانے، 10-15 دن ایک طرف کا سفر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات قیام فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو رات کو نا سخت آندھی آئے گی. اس میں بڑی تفصیل لکھی ہے محدثین نے، میں سارا واقعہ نہیں سنا رہا. آپ سے ارشاد فرمایا دیکھو رات کو نا بڑی تیز آندھی آئے گی، اور رات میں جب آندھی آئے تو تم میں سے کسی کے پاس اگر جانور ہونا فوراً انہیں باندھ دینا، اونٹ وغیرہ جانور جو ہیں، اور دیکھنا کوئی اکیلا باہر نہ نکلنا، جو بھی جاؤ 2-3 اکٹھے ہو کے جانا کسی ضرورت سے بھی ہو. تاکید فرما دی تھی سارے لشکر. اور وہی ہوا، رات میں تیز آندھی آئی. اب لوگ بس اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، جانور باندھے ہوئے ہیں. 2 صحابی کے بارے میں آتا ہے، ایک اپنی کسی ضرورت سے، ایک ویسے ہی جانور دیکھنے یا کیا اکیلے نکل گئے. لکھا ہے جو اکیلے نکلے، یہ سیرت کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے، جب اکیلے نکلے آندھی نے ان کو اڑا کے قبیلہ بنی طے کی پہاڑیوں میں پھینک دی. اب اللہ عالم وہ کیا چیز تھی اللہ جانتا ہے. آپ سے پہلے فرمایا تھا. اور وہ بڑی مدت کے بعد کسی طرح یعنی گھسٹتے ہوئے پہنچتے مدینہ پہنچے اور پھر آ کر آپ سے ملے. دوسرے جو صحابی تھے ان کا دم گھٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی چیز ڈالی پانی وانی، اس سے ان کی صحت ٹھیک ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا اکیلا کوئی نہ نکلے. یہاں لکھتے ہیں واللہ عالم اس میں کوئی اور مقصد جنات کی صورت تھی، ان کا گزر ہونا تھا یا کیا ہونا تھا واللہ عالم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تاکید فرما دی تھی. یہ بھی راستے میں ہوا. پھر جب تبوک کے قریب پہنچ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بھائی صبح کے وقت ہم تبوک کے چشمے پر پہنچیں گے، اور صبح کے وقت جب پہنچیں گے تو ارشاد فرمایا دیکھو میرے آنے سے پہلے چشمہ جو بھی پانی کا ہوگا اس پانی میں جتنا بھی ہو کسی نے استعمال نہیں کرنا. تاکید فرما دی. اب صبح کے وقت جب صحابہ پہنچے تو دیکھا کہ 2 شخص کھڑے میں اور پانی ایک ایک چلو جیسے اس میں سے کہیں سے رس رہا ہے چشمہ یا کہیں سے پتھروں میں سے ٹپک رہا ہے. اب انہوں نے استعمال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا. ان کے لیے پھر جو بھی جملے ارشاد فرمایا وہ حدیث اس کی تفصیل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پانی اس کو جمع کرو. وہ بڑی مشکل سے برتن میں تھوڑا کر کے ایک پانی جمع ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دستے مبارک اور چہرے مبارک کو دھویا اس برتن میں، ڈالا پانی، اور آپ نے فرمایا اب یہ برتن مار ڈال دو پانی. اور وہ ایک پیالہ ڈالنا تھا کہ اللہ کی شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا
کہ پانی کا فوارہ چھوٹ پڑا، پھر سب نے وہاں پر پانی استعمال کیا۔ 20 دن یہاں قیام کیا مسلمانوں نے، 20 دن۔ تبوک بالکل سرحدی علاقہ ہے، اس کے بعد شام کا علاقہ شروع ہو جاتا، وہاں سے ان کی لشکر آ رہا تھا، اور ان پہ جب اطلاع ملی اتنا خوف طاری کیا اللہ نے ان پر، ان کی یہاں آنے کی ہمت ہی نہیں، وہیں سے منتشر ہو۔ البتہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے جو قبائل تھے یہاں پر موجود، ان قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ معاہدہ کیا، جزیہ دینا کسی سے لاحق ہوا، کچھ مسلمان ہو گئے۔ اس کا جو سب سے بڑا بنیادی فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی دھاک، مسلمانوں کا روب صرف عرب میں نہیں، عرب سے باہر عیسائیوں تک کے دل میں بیٹھ گیا۔ یعنی یہاں سے یہود کا صفایا تو پہلے ہو چکا ہے، مشرکین کا صفایا ہو چکا، پورے عرب میں الحمدللہ مسلمانوں کی قوت کا اظہار ہو چکا، توحید کی دعوت پھیل رہی ہے۔ اب باہر کے لوگوں میں بھی اس سفر سے بہت زیادہ روب طاری ہوا۔ یہاں 20 دن قیام فرمانے کے بعد پھر بعد صحابہ سے جب مشاورت ہوئی تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے آپ کو ٹھہرنے کا؟ آپ سے فرمایا نہیں۔ پھر صحابہ نے کہا کہ اب روب ہمارا ہو چکا ہے اور اطلاعات جو مل رہی ہیں جاسوسوں کے ذریعے وہ منتشر ہو رہا ہے لشکر، بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے واپس جائیں۔ اب واپسی کا ایک واقعہ سنیں، 2-3 واقعات ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ذوالبجادین، حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ مکے میں تھے، یتیم تھے، چچا نے ان کی کفالت کی، نام ان کا تھا عبد العزیٰ، اپنے دور میں جو عزیٰ جس کو پوچھتے تھے نام رکھ دیا عبد العزیٰ۔ یہ کہتے ہیں کہ جب چچا کو ایمان لے آئے، چچا کو معلوم ہوا ایمان لے آیا، اس نے کہا میں تم سے سب کچھ چھین لوں گا جو میں نے خرچ کیا ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے اللہ معاف فرمائے ان کے لباس بھی اتاروا لیا۔ یہ بیچارے اپنا ستر چھپاتے ہوئے ماں کے پاس آئے، کچھ کہتے ہیں کہ ماں نے ایک چادر دی، کچھ کہتے ہیں علاقے کے لوگوں نے ایک چادر دی۔ البجاد اصل میں کہتے ہیں موٹی چادر کو، اور بجادین کا مطلب 2 چادریں۔ انہوں نے وہ ایک چادر لے کر پھاڑ کے ایک نیچے باندھ لی، ایک اوپر اوڑی، اور مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، ایمان لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لقب دیا تھا، عبد العزیٰ سے کہا آج سے تم عبداللہ ہو اور ذوالبجادین ہو۔ اب ان کا واقعہ کیا ہے؟ تبوک سے واپسی ہو رہی ہے، طویل سفر ہے، راستے میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک رات میں اٹھا تو مجھے دور سے نہ کہیں روشنی نظر آئی۔ اب بہت بڑا لشکر ہے، ساری موومنٹ تو پتہ نہیں، کہنے لگے میں روشنی کی سمت چلا تو جا کر معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر، دیگر چند صحابہ ہیں، اور عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کا راستے میں بیماری سے انتقال ہو گیا۔ ان کے جنازے اور دفن کی تیاری ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں بھی چلا گیا۔ اب سنیے جو بات ہے بڑی ہی قابل رشک، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے رشک بھرے انداز میں کہتے تھے کاش اس عبداللہ کی جگہ آج یہ عبداللہ ہوتا۔ وہ کیا واقعہ تھا؟ اب جب ان کو دفنانے لگے، رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر مبارک میں اترے اور ارشاد فرمایا بھائی کو میرے حوالے کرو، اور ان کو قبر میں رکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اے اللہ میں اس تیرے بندے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جائے۔ عبداللہ ابن مسعود درد بھری آواز میں کہتے تھے کاش اس کی جگہ آج یہ عبداللہ ہوتا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعزاز سے آخری وقت میں رخصت کر کے فرمائے اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہم قابل تو کوئی بھی کسی اس کے نہیں ہے، پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھوٹی سچی ایک نسبت اللہ نے دے رکھی، اس کی لاج کی توفیق دے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں بھی اگر یہ الفاظ کہہ دیں تو کائنات کی سب سے بڑی دولت مل گئی، اور کیا چاہیے۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ کاش اس کی جگہ یہ عبداللہ ہوتا۔ یہ ایک واقعہ، باقی چونکہ لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، لڑائی ہوئی نہیں، اس کے علاوہ چونکہ جیش العسرت تھا اور تنگیاں آئیں بہت سی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے اس کے 50 دن اس پورے عرصے میں لگے، ڈیوریشن جو تھی 20 دن کا وہاں قیام اور 30 دن آنے جانے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب پہنچے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، یہ بھی آپ سورہ توبہ میں سن چکے ہیں، اس میں میں نے عرض کیا تھا عشاء کے بعد، اور قرآن میں الفاظ ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، مسجد ضرار، وہ مسجد تو نہیں تھی
لیکن قرآن نے اس کا نام دیا ہے مسجد زرار۔ منافقین نے ایک مسجد کے نام پر ایک جگہ یا گھر بنایا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جا رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہاں آ کر نماز ادا فرمائیں تاکہ برکت ہو جائے، اور اس کے بعد ہم اس کو نماز کے طور پر ادا کریں گے، مسجد بنائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تو میں تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا۔ پھر راستے میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع دی کہ جناب یہ تو منافقین نے ایک سازش کے لیے جگہ بنائی ہے، مسجد کوئی نہیں ہے کہ مسجد کو دیکھ کے سیدھے سادھے مسلمان آنے شروع ہو جائیں گے تو یہ وہاں سازشیں کریں گے، ان کو اسلام کے خلاف بھڑکائیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی چند صحابہ کو آگے بھیجا کہ اس مسجد کو جا کے ختم کراؤ۔ وہ مسجد نہیں تھی ضرر تکلیف پہنچانے والی، تو یہ بھی ایک واقعہ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے، جو اصحاب نہیں گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی کہ ان سے کوئی کلام نہ کرے۔ اب یہ وہ وقت ہے جو میں نے شروع میں آیت پڑھی سورہ توبہ کی، ایک ایک کر کے وفد آ رہے ہیں، معذوری پیش کر رہے ہیں، کوئی منافق اپنی جھوٹی کہانی بن رہا ہے کہ جی میرا یہ مسئلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اچھا جاؤ، اور قرآن کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس میں چند مخلص صحابہ تھے، خاص طور پر 3 صحابہ، وہ واقعہ میں نہیں سنا رہا، وہ واقعہ آپ سن چکے ہیں تفصیل میں تفصیل سے عرض کیا تھا عشاء کے بعد۔ 3 صحابہ تھے اور نام بھی آپ کو یاد ہوگا، نام یاد رکھنے کے لیے میں نے لفظ بتایا تھا مکہ، میں نے عرض کیا تھا مکہ کا لفظ یاد رکھ لیں، ایک کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، ایک کا کاف سے، ایک کا ہا سے۔ حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت کعب ابن مالک اور حضرت ہلال بن امیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ 3 مخلص صحابہ تھے۔ 50 دن بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، اور ایسی قبول ہوئی کہ قرآن میں ان کے بارے میں آیت آ گئی توبہ کی قبولیت کی۔ تو یہ سن 9 ہجری کے اندر یہ ہوا۔ اسی سن 9 ہجری میں پھر حج کی فرضیت آئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور انہوں نے حج وہاں پر ادا فرمایا۔ اسی سال پھر حج کے موقع پر یہ اعلان ہوا، قرآن کی آیت اتر گئی، سورہ توبہ کی سب سے پہلی آیات، براءۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے کی مہلت ہے، وہ بھی تفصیل میں نے عرض کی تھی وہاں آپ سے۔ تو وہ اعلان ہوا، اور وہیں یہ قرآن کی آیت اتری جو آج تک بھی موجود ہے کہ لا تقربوا المسجد الحرام یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامکم ھذا، کہ یہ مشرک اب نجس ہیں، آج کے بعد اس سال کے بعد کوئی مشرک اس بیت اللہ کے قریب بھی نہیں آئے گا، یہ اعلان فرمایا۔ اسی 9 ہجری کے اندر منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، اس کا بھی انتقال ہوا۔ اسی 9 ہجری میں حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بھی ولادت ہوئی، اور اسی سال میں اسی طرح نجاشی حبشہ کے بادشاہ، ان کی بھی اسی سال وفات ہوئی۔ یہ سارے واقعات سن 9 ہجری میں اوپر چلے ہوئے، اور بہت سے واقعات ہیں۔ پھر اس کے بعد 9 ہجری کے اندر آخر میں اور 10 ہجری کے شروع، اس کو کہتے ہیں عام الوفود، وفد والا سال۔ اس سال بے شمار وفد آنے شروع ہوئے، چونکہ عرب والے منتظر تھے کہ دیکھیں مشرکین کیا کرتے ہیں۔ مشرکین پر بھی مکہ بھی فتح ہو گیا، مشرکین بھی ایمان لے آئے۔ یہود کو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، یہود بھی سارے یعنی ہر ایک طرف کر دیے گئے، یا ایمان لے آئے یا مارے گئے۔ اب جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، مختلف قبیلے مدینہ آنا شروع ہوئے، اور کثرت کے ساتھ 20 وفود کا ذکر ہے سیرت کی کتابوں میں۔ ایک وفد آیا، یہی وہ وقت ہے جب وہ قبیلہ حوازن کا وفد بھی آئے، جو بھی میں عرض کر رہا تھا آپ سے، غزوہ حنین کے موقع پر جنہوں نے تیر اندازی کی تھی اور طائف میں محصور ہو گئے تھے۔ چند سردار تو آ گئے تھے، لیکن ان کا مالک جو تھے مالک بن عوف، وہ اب آئے مدینے میں آنے کے بعد ایمان لے آئے۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ سن 9 ہجری، اب تقریباً پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے۔ اس کے بعد پھر سن 10 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات مستعار کے جو آخری ایام ہیں وہ میں چند عرض کروں گا انشاءاللہ۔ کل بھی کوشش یہ ہوگی کہ ظہر کے بعد ہم اس کو تکمیل کریں گے، اللہ تعالیٰ کروائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہر عمل میں، ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و مودت میں عطا فرما،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف سننے اور پڑھنے کی حد تک محدود نہ فرما، اس سیرت پر پورے طور پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا